بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی خوبی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جاننے والوں کو اور نہ جاننے والوں کو، سب کو سلام کرو۔ اس حدیث میں جو بخاری شریف کی روایت ہے، اس حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اسلام کی خوبی کیا ہے، اسلام کی شان کیا ہے، اسلام کی کون سی ایسی بات ہے جو خوبصورت ترین ہے، جو بہت اچھی بات ہے، جو بڑی شان والی بات ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، خاص طور پر جو لوگ ضرورت مند ہیں، مستحقین ہیں، انہیں کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، کیونکہ مہنگائی کے دور میں انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ غریب جو طبقہ ہے ان کی انکم اتنی نہیں ہے اور ایکسپنس بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی جو بنیادی ضروریات ہیں، علاج معالجہ ہے، گھر کا راشن پانی ہے، تو مہنگائی کے ساتھ ان چیزوں کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اور آنے جانے کا جو کنوینس کا جو مسئلہ ہے، جو کرائے وغیرہ ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، تو انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی نہیں پوری ہو پاتی کہ جائے کہ انسان علاج معالجہ کرا سکے۔ وہ سہولیات جو بڑے لوگوں کو حاصل ہے، وہ ان مستحقین کو، ان غریب طبقہ لوگوں کو وہ بنیادی ضروریات بھی حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب کھانے سے متعلق ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کسی کو پکا پکایا کھانا دے دے، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ جیسا کہ بعض ادارے ہیں جو دسترخوان لگاتے ہیں، جو بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں اور کھانا کھا بھی لیتے ہیں اور ان کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، لیکن جو لوگ کھانا کھانے والے ہیں، وہاں بیٹھنے والے ہیں، صبح شام تقریباً ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی لوگ ہوتے ہیں جو صبح میں آ رہے ہیں، وہی لوگ شام میں آ رہے ہیں، وہی لوگ پھر صبح میں آ رہے ہیں، پھر شام میں آ رہے ہیں۔ تو بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کما کے لے آیا ہو؟ کیا ہمارے لیے بھی کوئی آپ نے گوشت کا انتظام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ آپ نے کوئی چکن کا انتظام کیا ہے یا بڑے گوشت کا یا چھوٹے گوشت کا کبھی انتظام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ ہمیں تو مہینوں ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی گوشت کی شکل بھی نہیں دیکھی، سبزیاں کھا رہے ہیں یا پھر دالیں جو ہے وہ پکا کے کھا رہے ہیں، اور آپ تو دسترخوان پہ بیٹھ کے اور ہر روز مٹن اور بکرے کا گوشت ماشاءاللہ کھا کے آتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ جن کو خود پیٹ بھر کے اچھے کھانے مل جاتے ہیں، تو وہ لوگ ان میں سے بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ پھر اپنے گھر والوں کی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ ان کو کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، اپنے بچوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے زیر کفالت لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کا بھی ان کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان پکا پکایا کھانا کسی کو دے دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی کسی کے گھر پہ جو ہے وہ خشک راشن پہنچوا دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ پکا سکے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اس سے وہ فائدے حاصل کر سکیں،
اگر اس کو راشن کی ضرورت ہے تو راشن لے سکیں، اگر اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے تو دوائیاں لے سکیں، اگر کسی کوئی بیٹی یا بیٹا یا ماں یا باپ یا کوئی بھی بہن بھائیوں میں کوئی بھی بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے یا اس کے علاج معالجے کا مسئلہ ہے یا اس کا آپریشن کرانا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، یہ بہترین صورت ہے کہ انسان کو پیسے دے دیے جائیں اور وہ اپنی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر سکے۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان کے گھر میں جا کر جو ہے وہ منتھلی بیس پہ یا جیسے بھی آپ کو سہولت ہو وہ تو اس کے گھر میں جا کے راشن جو ہے وہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ جو کچھ کما کے جا رہا ہے، پیسے کما کے جا رہا ہے تو وہ اس سے علاج معالجہ کرے، اس سے دیگر ضروریات پوری کرے اور اس کے گھر کا جو کم از کم راشن کا جو انتظام ہے وہ کر دیا جائے۔ باقی جو دودھ ہے یا دہی ہے یا باقی روزمرہ کی سبزی وغیرہ ہیں تو وہ خود اپنے اس سیلری میں اپنے منتھلی جو انکم ہے اس میں سے جو ہے وہ پورا کرے۔ تو بہرحال کھانا کھلانا وہ کسی بھی شکل میں ہو، یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اسلام کی خوبی ہے، یہ تو اسلام کی ایک شان ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ صرف پیٹ بھر کے خود نہیں کھانا کھا لیتا بلکہ وہ دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جس آفس میں، جس دفتر میں، جس فیکٹری میں وہ کام کرتا ہے یا ڈیوٹی انجام دیتا ہے تو اپنے ارد گرد ساتھیوں کا، اپنے ارد گرد ساتھیوں کے ماحول کا، ساتھیوں کی ضروریات کا بھی وہ شخص خیال کرتا ہے، اور یہ تو ایک اسلام کی خوبی ہے۔ یہ تو مسلمان جب اس پہ عمل کرتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو یہ اس پہ عمل کر رہا ہے اور یہ بڑی فضیلت والا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو اسلام کی خوبی ہے، جو اسلام کی شان ہے وہ یہ ہے کہ تم سلام کرو۔ اب یہ سلام عام طور پر ہم لوگ تو کس کو سلام کرتے ہیں؟ جو جاننے والا ہوتا ہے اس کو سلام بھی کرتے ہیں، بلکہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اور کبھی موقع ہو تو اس سے معانقہ بھی کرتے ہیں، یعنی گلے بھی ملتے ہیں اور اس کا حال چال بھی اچھے طریقے سے پوچھتے ہیں، اور اس کے بچوں کا حال بھی پوچھتے ہیں، اس کے گھر والوں کا سب کا حال پوچھتے ہیں، اس کے کاروبار کا حال پوچھتے ہیں، کام کاج کا حال پوچھتے ہیں، اور جو جاننے والا نہیں ہوتا اس کے پاس سے بھی گزر کے چلے جاتے ہیں، اس کا حال بھی نہیں پوچھتے، اسے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یعنی جو جاننے والا ہوتا ہے یا جس سے انسان کو کوئی مطلب ہوتا ہے یا کوئی شخص مجھ سے کوئی زیادہ حیثیت والا ہے تو میں پھر اس کو جو ہے وہ سلام کروں گا، اس سے جھک کے سلام کروں گا، اس کا حال چال پوچھوں گا، اس کے بچوں کا حال چال پوچھوں گا، اور جو میری حیثیت سے جو کم ہیں اس کی طرف میں توجہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، یہ طرز عمل جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی شان تو یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان سب کو سلام کرے، چاہے وہ جاننے والا ہو چاہے وہ نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کریں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سلام کرنے سے انسان کی آپس میں دلوں کے اندر جو محبت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص کام پہ جا رہا ہے، اپنے دفتر میں جا رہا ہے، تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ پہ جب جاتا ہے تو ساتھ گزرتے ہوئے جہاں سے جاتا ہے تو ایک گارڈ ہے یا کوئی اور لوگ ہیں تو وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو بھی سلام کرتے ہوئے جاتا ہے، تو اگرچہ ان کے ساتھ وہ زیادہ مل جل کے نہیں رہتا لیکن وہ گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو وہ جو سلام کا جواب دیتے ہیں، جن کے ساتھ وہ سلام دعا کرتا ہے تو ان کے دلوں میں بھی الفت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے کہ یہاں سے جب بھی گزرتا ہے
اور مجھ سے مطلب نہیں بھی ہے تب بھی جو ہے وہ یہاں مجھے سلام کر کے جاتا ہے۔ تو یہ سلام کرنے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، الفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اور سلام کو پھیلانے سے الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپس میں محبت پیدا ہونا معاشرے کے اندر یہ بہت ضروری ہے، اور اگر محبت پیدا نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ دلوں کے اندر جو ہے وہ نفرت یا بغض یا عناد جو ہے وہ جڑ پکڑے گا، اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان جو ہے وہ لڑنے مارنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب انسان کسی کے ساتھ علیق سلیق کرتا ہے، سلام دعا کرتا ہے، خیر خیریت ایک دوسرے کی پوچھتا ہے، اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، بہت افضل کام ہے۔ بعض لوگ تو ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں، جو بعض پوش علاقوں میں رہتے ہیں، عام طور پر جو ہے وہ ان کا ارد گرد کا جو ہے وہ اتنا پتہ نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی نہیں ہوتا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے۔ تو جو پوش علاقے نہیں ہیں، جو غریب علاقے ہیں، متوسط طبقہ جہاں پہ رہتا ہے، تو وہ عام طور پر جو ہے وہ جو گھر والا ہے، جو سربراہ ہے، وہ پوری گلی والوں کو سب کو جانتا ہوتا ہے، وہ پورے محلے والے اس کو جانتے ہیں کہ یہ اتنے عرصے سے ہمارے ہاں رہ رہا ہے، ہمارے قریب رہ رہا ہے۔ وہ سب کے ساتھ اس کی سلام دعا بھی ہوتی ہے، خیر خیریت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ انسان رہ رہا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو گھل مل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خیریت پوچھتے رہنا چاہیے۔ بلکہ انسان کا کوئی پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کے ناطے اور زیادہ انسان کا کے اوپر ایک حق عائد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے، کہ اس کو پتہ ہو۔ ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بعض علاقوں میں کہ ایک بنگلے پہ شادی ہو رہی ہے، اور ساتھ والے بنگلے پہ جو ہے وہ فوتگی کا سامان ہے، وہاں پہ میت رکھی ہوئی ہے، تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں جو ہے وہ یہ ایک قیامت برپا ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کتنا غمگین ہیں، افسردہ ہیں اپنے پیارے کے چلے جانے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں شرک کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کے حقوق کا بھی ذکر بار بار قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے جب ہم پڑوسی ہیں تو ایک دوسرے کا پتہ ہوگا، ایک دوسرے کی جان پہچان ہوگی، اور اگر کسی پڑوسی کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، اس نے کام پہ جانا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو آپ اس کو چھڑوا دیں، کام پہ چھڑوا دیں، یا اس کے بچوں کو سکول میں چھوڑنا ہے، یا پھر اس کو وہاں سے لے کے آنا ہے، آپ اپنے ڈرائیور کو بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سہولت دی ہے، تو ایک دوسرے کا ہم جب خیال رکھیں گے تو اس سے آپس میں محبتیں جو ہے وہ بڑھتی ہیں۔ اور جو لوگ متوسط طبقہ یا غریب طبقہ جہاں پہ رہتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو تو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا تو ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے بھی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جس گھر میں تم جو ہے وہ گوشت کا سالن بناؤ تو وہاں پہ پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو، شوربہ ڈال دو، تاکہ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا سالن جو ہے وہ دوسرے کے گھروں میں بھی جو ہے پہنچا دو، جہاں پہ جو لوگ بھوکے ہیں، جو لوگ جن کے ہاں جو ہے وہ کھانا نہیں بنا، یا جن کے ہاں جو ہے وہ ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اس طریقے سے یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ کھاتے پیتے ہیں اور ساتھ والے لوگ غریب لوگ ہیں تو آپ اپنے فروٹ وغیرہ جو ہے وہ کھا کے چھلکے مل کے جو ہے وہ باہر ایسے نہ پھینکیں کہ جس سے جو ہے وہ اگر ان کے بچے جو ہے وہ نکل کے باہر دیکھیں گے تو وہ ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یار یہ تو ہر روز
فروٹ کھاتے ہیں ہمارے ہاں، تو ہمیں تو کھانا بھی جو ہے نا وہ پورا نہیں ملتا، ہمیں تو جو ہے وہ روزانہ کے کھانے کے جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو جو ہے وہ ہر روز فروٹ بھی کھا رہے ہیں، ہر روز جو ہے وہ ان کے گھر میں گوشت بھی پک رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اسلام کی ایک خوبیاں ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اور خاص طور پہ جو اس حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے، جو آج کی بات کا ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی کے کھانے کا بندوبست کرنا، دوسروں کے گھر میں راشن کا بندوبست کرنا، اور نمبر 2 کہ جاننے والوں کو اور نہ جاننے والوں کو سب کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا والا معاملہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔